میری شادی کے بعد میرے شوہر نے کہا تمہاری اماں گھر میں اکیلی کیسی رہے گی، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری اماں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن میری ضد کی وجہ سے وہ میرے ساتھ آ گئی۔ اکثر یہ رات کو میرا شوہر اماں کے کمرے میں جاتا اور کہتا میں تمہاری اماں کی خدمت کروں گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، میری اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن میری اماں بہت زیادہ ڈری ہوئی رہتی تھی۔ ایک دن اچانک سے اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن یہ جان کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، میری اماں تو حاملہ۔ اماں جب کمرے سے نکلی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں گئی تو وہاں پر میرا شوہر پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اچانک سے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرا بھی گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا تم اپنی اماں سے دور رہا کرو۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، وہ خود ہی تو اماں کو یہاں لایا تھا، اس نے خود ہی تو یہ بات کی تھی وہ میری اماں کا خیال رکھے گا۔ اب مجھے میری اماں سے دور رہنے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ رات کا وقت تھا، مجھے اماں کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا، اماں کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اٹھی، اماں کے کمرے کی طرف گئی، ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد میں وہیں پر کھڑی رہی، مجھے تجسس ہو رہا تھا اماں کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اماں کو 2-3 بار آواز بھی دی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو کال ملانے لگی۔ وہ اس وقت کہاں چلا گیا تھا؟ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب میرے شوہر کا موبائل میری اماں کے کمرے کے اندر سے بج رہا تھا۔ میں نے پھر سے دروازے پر دستک دی اور اپنے شوہر کا نام پکارا، لیکن اس کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن اگلے دن پھر سے اماں کی طبیعت یوں ہی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں اپنے شوہر کو ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی، میرے شوہر کا میری اماں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ میری اماں کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ اچانک سے اماں گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ وہ اماں کو ہاسپٹل لے جانے لگا تو میں نے بھی ضد کی کہ میں ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گا۔ لیکن میرا شوہر نہ جانے کیوں دلاسا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاسپٹل جانے تک ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا اور مجھ سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کا اس طرح کرنا مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ کچھ تو اماں کی اور اس کے درمیان ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے پوچھا کیا ہوا ہے، لیکن اتنے میں میرا شوہر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ نہ جانے اس نے اندر جا کے ڈاکٹر کو ایسا کیا کہا کہ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی ماں تو حاملہ۔ میرا نام زینب ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن تھی، جب میں چھوٹی سی تھی میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں نے مجھے بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ میری اماں ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی، لیکن جیسے ان کی عمر ہوتی گئی انہوں نے نوکری چھوڑ دی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ نہ کوئی چھوڑنے کے بعد انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی تھی، لیکن جب میرا رشتہ طے ہوا تو ان میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی۔ ہر وقت وہ گھر سے باہر رہتی تھی،
جب میں انہیں گھر میں چین ہی نہیں آتا تھا۔ نہ جانے باہر جا کر ایسا کون سا سکون ملتا تھا جو انہیں گھر میں نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی اس بات پر میں انہیں بہت زیادہ ڈانٹ دیتی تھی کہ وہ گھر سے باہر کیوں جاتی ہیں، لیکن وہ مجھے کہتی تم نہیں جانتی میں کس قدر اذیت میں ہوں، میں بس چاہتی ہوں ایک پل کے لیے بھی گھر میں نہ رہوں۔ یہ بات میں نے تب سے نوٹ کی تھی جب میں اماں ماموں کے گھر سے آئی تھی۔ ان کے گھر سے آنے کے بعد اماں بہت عجیب قسم کی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میری شادی کی تیاریاں وہ کرنے لگی تھیں، لیکن ان کا دماغ کہیں اور مصروف ہوتا تھا۔ جب میں شادی کا قریب وقت آیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں شادی تک، اماں اب جلد ٹھیک ہو جائیں کیونکہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ آ جائیں، لیکن انہیں اپنے سسرال لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن بیاہ والے دن میرے شوہر نے اس بات کا اعلان کر دیا وہ اپنی ساس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا تھا تمہاری ماں اکیلی کیسے رہے گی، اس وجہ سے انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اماں نہیں مان رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی میں نہیں جاؤں گی اپنی بیٹی کے سسرال۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، لیکن اچانک سے وہ بدلنے لگ گیا۔ اماں سے دور دور رہنے لگا، ان کی ضروریات کی تمام چیزیں لاتا، لیکن پھر بھی نہ جانے میرے شوہر کو اماں کے بارے میں ایسی کون سی بات معلوم ہوئی تھی جب وہ ایسا کرتا تھا۔ اکثر میں اسے کہتی کہ اماں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو، اماں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہے، تم امی کے کمرے میں جایا کرو، بیمار عورت ہے اس وجہ سے ان کے کمرے میں جایا کرو۔ لیکن اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگ گیا تھا۔ جب میں اسے اپنے کمرے سے نکلتا دیکھتی تو بہت زیادہ اماں ڈری ہوتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا، جب میرے شوہر کمرے سے باہر نکلا تو میں پیچھے سے اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا اماں کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں ایسے ہو گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت سے کہتی اماں کیا ہو گیا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے خود کو ایسا بنا لیا ہے؟ لیکن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اچانک سے وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہم انہیں ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میری روح تک فنا ہو گئی۔ کبھی اماں کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا وہ ایسی نکلیں گی۔ مجھے تو اپنی اماں پر بہت زیادہ یقین تھا، لیکن آج ان کی حقیقت وہی طرح سے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جب ماموں کے گھر گئی تھی تو وہاں پر ایسا کیا کر کے آئی تھی کہ یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا اب تم اپنی اماں پر غصہ مت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں نے غصے میں کہا آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ کچھ بولیں، آپ جب سب کچھ جانتے تھے اور پھر بھی آپ اماں کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگا یار تمہاری اماں سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی حاملہ بھابھی کو دھکا دیا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اگر ان سے جلتی تھی تو ایسا نہ کرتی، اپنے بھائی کا گھر برباد کر دیا، بلکہ 2 قتل بھی کیے ہیں۔ مجھے اپنی اماں سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ یہ بات مجھے ڈاکٹرز نے بتائی تھی، نہ کہ میرے شوہر نے۔ اسی وجہ سے تو اماں پاگل ہونے لگ گئی تھی، انہیں وہی تو گناہ کھائے جا رہا تھا۔ اماں اس گناہ کو سہتے سہتے آخر کار مر گئی تھی۔ مجھے ان کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا بھی تو اچھا نہیں تھا۔ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، کیوں نہ وہ ہمارے جان سے پیارا شخص ہی کیوں نہ کرے۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔